بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو یہاں پر آج ہم ایک مختلف ٹاپک لے کر آ رہے ہیں جو نماز کے بارے میں ہے، اور نماز کے مسائل کے بارے میں، نماز کے فضائل کے بارے میں چند اہم مسئلے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ سارا ٹاپک چل رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کیا کریں گے جو اسلام کے بارے میں ہے، اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم ایک نیو پلے لسٹ بنائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ موبائلز کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی، اس میں کوئی ایشوز نہیں آئے گا۔ اور ایک ہم الگ کیٹیگری بنائیں گے جو ہماری پلے لسٹ میں ہوگی، ان میں تمام موبائلز کے بارے میں بھی اس میں انفارمیشن ہوگی، اور جو بھی یہ بیانات ہوں گے نماز کے بارے میں ہوں گے، اور مسائل کے بارے میں، اور ان کے فضائل کے بارے میں۔ تو ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، اور آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ایک بیان سنائیں گے تاکہ آپ اس بیان سے آپ کو بھی فائدہ ہو، اور دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچے گا تو ان کو بھی فائدہ ضرور ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے، اس کو لائک کریں گے، کومنٹ کریں گے، تو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ میں ڈیلی بیس پہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جو بھی مسائل کے بیانات ہیں، نماز کے بیانات ہیں، فضائل کے بیانات ہیں، جو بھی ہم لوگ سنتے ہیں وہ آپ تک بھی پہنچایا جائے گا۔ اس کو پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو ڈیلی بیس پہ ایک ویڈیو ضرور دیا کریں، اور دوسری جو سی ہماری موبائلز کی ہوتی ہیں ان کا FRP ان لاک کرنے میں، یا اور کوئی بھی میتھڈ ہے، تو ان سبھی میتھڈ کے بارے میں بھی بات یہاں پہ چلتی رہے گی۔ اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں پہ ہم ایک پلے لسٹ بنا دیں گے جہاں پہ آپ اپنی ساری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو اسلامک ٹاپک ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے۔ یہ شارٹ کلپ ہے، اور امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة طول القنوت او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وعن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وفی قول تعالی وقوموا للہ قانتین قال من قنوت الرکوع والخشوع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حق تعالی شانہ کا ارشاد قوموا للہ قانتین نقل فرماتے ہیں، اور نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے مؤدب میں، جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تو حق تعالی شانہ سے ڈرتا اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدے میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے۔ عرب میں حضور کے زمانہ اقدس میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی، یا کسی لغو چیز میں مشغول ہو، یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال آ جائے، ہاں بھول کے خیال آ گیا تو یہ دوسری بات ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات ہے، یہ جو ہمارا درس چل رہا ہے اسی کے ضمن کے اندر ہے۔ ہم نے نماز کے فضائل میں اور پھر سجدے کے مسائل کو بیان کیا، پھر کل ہم نے رکوع کے مسائل کو بیان کیا کہ رکوع کس طرح انسان کو کرنا چاہیے، اور رکوع کے آداب کیا ہیں۔ اب اس آیت کے اندر بھی دیکھو خشوع خضوع کا داخل ہونا، نماز کی رکعتوں کا لمبا پڑھنا، اور یہ یاد رکھیں یہ صرف جو ہے لمبی نماز کا ادا کرنا یہ اپنی نماز کے لیے ہوتا ہے۔ امام کی جو جماعت کرواتا ہے نا، اس کے لیے تو حکم ہوتا ہے بھائی نماز درمیانی کروائے،
اتنی چھوٹی بھی نہ نماز کرائے کہ نماز مذاق بن جائے، اور اتنی لمبی بھی نہ نماز کرائے کہ جو نمازی ہیں وہ تھک کر بیٹھ جائیں یا ان کو کھڑے ہونے میں بیمار کو یا کوئی تو پریشانی لاحق ہو جائے۔ تو نماز امام جو کراتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اعتدال نماز یعنی درمیانی نماز، خوبصورت نماز کرائے، نہ نماز اتنی چھوٹی ہو کہ دیکھنے والا کہے یار یہ تو نماز سے مذاق کر رہا ہے۔ یعنی بعض لوگوں سے میں نے ایک باتیں سنی بھی ہیں اور ہم نے خود بھی دیکھا کہ بعض لوگ ایسی نماز کراتے ہیں، انسان وضو کرتا ہے، شروع کرتا ہے، ابھی وضو نہیں ختم ہوتا تو 4 رکعتیں مکمل بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی نماز تو نماز سے مذاق ہے نا، یہ تو نماز نہیں ہے۔ درمیانی نماز ہو، خوبصورت نماز ہو۔ اور اس کے ضمن میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ دیکھو جب نماز کے رکوع اور سجدے میں ہم تسبیحات کو پورا رکھیں گے نا تو نماز اپنے آپ صحیح ہو جائے گی۔ اب میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نماز وہ ہے جس میں رکعتیں تمہاری لمبی لمبی۔ اب دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے نا تو فرمایا بعض تو ایک فرمایا پوری رات 2 رکعتوں میں گزر جاتی تھی۔ اور صحابہ سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھاتے سورت بقرہ بھی پڑھ دی، سورت آل عمران بھی پڑھ دی، سورت نساء بھی مکمل کر دی ایک ہی رکعت کے اندر۔ یعنی رات کو اتنی لمبی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ نماز افضل وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی تکبیرات کا کہنا جو ہم نماز میں، ایک تو پہلی تکبیر ہے جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر ہے، پھر سجدوں کی تکبیرات ہیں، پھر اس کا جانا ہے، پھر اٹھنا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ کوتاہیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، بعض لوگ کرتے بھی ہیں کہ بھائی دیکھو نماز جب کھڑی ہوتی ہے نا تو بعض لوگ وضو کر کے دوڑ لگاتے ہیں، اتنی تیز آتے ہیں کہ بعض لوگ تو اتنی بے توجہی کے اندر آتے ہیں کہ پاؤں جو ہے وہ سلپ ہوتا ہے اور نیچے گر جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے، آپ جو انسان ہے نا بندہ، اس سے اللہ اتنی کو محبت کرتے ہیں، اللہ نے کہا میری عبادت بعد میں ہے، تیرا فکر پہلے ہے۔ اب دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو دبے پاؤں آیا کرو، مسجد میں بڑے ادب سے آیا کرو، دوڑا نہ کرو، بلکہ تیز چلنے سے بھی ممانعت فرمائی ہے، بڑے ادب سے احترام سے مسجد کے اندر داخل ہوا کرو۔ ہم دوڑ لگا دیتے، اور جب آدمی دوڑ لگاتا ہے نا امام کھڑا، بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ بھائی رکعت جاتی ہے نکل جائے کوئی بات نہیں، لیکن مسجد کا ادب جو ہے وہ سامنے رکھا کرے۔ اب رکعت نکل گئی، چلو آپ کی 1 رکعت گئی، 2 رکعتیں گئی، میں کہتا 4 چلی گئی، سلام پھیرنے سے پہلے آپ امام کے ساتھ شریک ہو گئے تو آپ کو جماعت کا ثواب مل گیا۔ اللہ نے آپ کو نماز با جماعت پڑھنے کا ثواب اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا پھر آتے ہیں دوڑتے ہوئے۔ اب تکبیر تحریمہ کے لیے حکم ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو ہاتھ اتنی دیر باندھیں کہ جتنی دیر 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اتنی بار ہاتھ باندھ کے پھر رکوع میں جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوڑے آتے ہیں، ابھی اپنی جگہ پہ بھی بعض لوگ نہیں کھڑے ہوتے، یعنی صف کے اندر کھڑے نہیں ہوتے، ایک آدھا قدم پیچھے ہوتے، اللہ اکبر، پیچھے دوڑتے دوڑتے نیچے چلے جاتے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ نہیں ہے۔ آپ کی جب تکبیر تحریمہ ہی نہیں ہوئی تو نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے اس چیز کا خیال کیا کرو کہ بھائی اگر رکعت جاتی ہے چلی جائے، آرام سے آؤ، سکون سے آؤ، کھڑے ہو جاؤ، نیت کرو اور نیت کر کے سکون کے ساتھ اپنی تکبیر تحریمہ کرو۔ اور فرمایا یہ تکبیر تحریمہ اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے، اتنی کو عظمت والی ہے یہ پہلی تکبیر۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمازی آدمی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ کے ہاں اتنے بڑے فرشتے ہیں جو ریت کے ذروں کا حساب لگاتے ہیں، پانی کے قطروں کا حساب لگاتے ہیں، لیکن جب یہ نمازی آدمی تکبیر اولا کہتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتا ہے، پورے وقار سے اس کے آداب کو سامنے رکھ کے کہتا ہے، اللہ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قول اللہ تعالی ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر فقال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاة له
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے کے متعلق دریافت کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو کہ اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ بس میں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم نماز کے بارے میں اور خصوصاً رکوع اور سجود کے بارے میں کچھ چند باتیں عرض کر رہے تھے کہ نماز کے اندر رکوع کا اور سجود کا ہونا صحیح آداب کے ساتھ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اسی بات کا ذکر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب اس آیت کے اندر بھی رکوع کا ذکر فرمایا کہ رکوع کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس طرح کب اگلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ نماز میں رکوع اور سجدے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ساتھ جو ہے وہ نماز کے پہر کے یعنی نماز کی تکبیر تحریمہ نیت کرنے سے پہلے 7 ہیں اور نماز کے اندر تکبیر سے لے کر سلام پھیرنے تک اندر سے 6۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو صحیح ہوتی تو نماز صحیح ہوتی، اگر یہ صحیح نہیں ہوتی ہیں تو پھر یاد رکھو ہم نے وہ ٹکریں ہی ماری ہیں، نماز کے اندر خشوع کو بھی نہیں پیدا کیا، خضوع بھی پیدا نہیں کیا، اس کے آداب کو بھی سامنے نہیں رکھا، اور یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جن کے اندر نماز کے اندر آداب نہ ہوں اور ان چیزوں کا خیال نہ کیا۔ فرماتے ہیں اس میں پہلا جو حکم ہے وہ ہے کہ تمہارا جسم کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، تمہارا جسم پاک ہو، جسم ناپاک ہو، کپڑے چنگے ہوں، مسجد چنگی ہو، ہر چیز پوری ہو تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ جسم کا پاک ہونا پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط فرمایا تمہارے کپڑوں کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اندر جسم پاک ہو، کپڑوں کے اوپر غلاظت اور گندگی لگی ہے تو نماز پھر بھی نہیں ہوگی۔ تیسری جو شرط اس کی فرمائی وہ ہے جگہ کا پاک ہونا، جہاں آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہاں جگہ ہو، پاک ہو جہاں پر آپ نماز پڑھیں۔ گھر میں خصوصاً اس کے لیے توجہ کی جاتی ہے کہ گھر کے اندر کیوں کہا گیا ہے کہ بھائی ایسی جگہ نماز کے لیے ایک جو ہے وہ متعین کر دی جائے، وہاں پر جائے نماز بچھائی جائے، وہاں چھوٹے بچوں کو نہ لایا جائے تاکہ وہ وہاں جا کر پیشاب نہ کر دے، پخانہ نہ کر دے، جگہ ناپاک نہ ہو۔ ہمارے پرانے جو بزرگ تھے وہ ایک جگہ ایک سائڈ پہ رکھا کرتے تھے، وہیں پہ مصلی گھر والے بچھاتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی معمول یہی تھا۔ گھروں میں جو آپ نوافل ادا کرتے تھے تو فرمایا ان کا معمول تھا کہ گھر کے ایک کونے کے اندر ایک جگہ بلکہ اونچی جگہ بنائی ہوتی تھی جہاں پر وہ نماز ادا کرتے تھے۔ اس لیے جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ دوسری آگے جو فرمایا جو چوتھی شرط فرمائی وہ ہے وقت کی پہچان کرنا، وقت کی پہچان کرنا۔ بے وقتی ٹکریں ہوتی ہیں نماز نہیں ہوتی، بے وقتی ٹکریں ہوتی ہیں نماز نہیں ہوتی۔ وقت کی پہچان کرنا کہ ہم کون سی نماز اور وقت ہے کہ نہیں۔ اب دیکھو کہ وقت نہیں نکل گیا تو ہم اس کو نماز پڑھ رہے ہیں، قضا کی نیت ہی نہیں کی تو پھر نماز کیسے ہو؟ اس لیے فرمایا اس کے اندر یہ شرط ہے کہ وقت کی پہچان۔ جو آگے فرمایا اس کے لیے جو ہے وہ 70 کا ڈھانپنا، 70 کا ڈھانپنا۔ اب 70 کس کو کہا جاتا ہے؟ لکھ لی جائے، علماء سے بیٹھ کر لکھ لی جائے اور بار بار ان کو پڑھا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ بھائی نماز کی جو شرائط ہیں وہ ہمارے سامنے ہو، ہمیں علم ہو کہ بھائی میرے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، میرا جسم بھی پاک ہو، میری جگہ بھی پاک ہو اور میری سطر بھی ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، وقت کی بھی پہچان ہونی چاہیے اور پھر قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے۔
اللہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ. اللہم صل اللہم صل اجمعین برحمتک.